السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم 21 روزے مکمل کر چکے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور قرآن بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے، اور جو نہیں آ سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی آئیں سنیں اللہ ذکر اللہ کا قرآن سنیں، اور اس رحمت سے وہ بھی مستفید ہو۔ یہ ہم 21واں پارہ چل رہا ہے یہ ہمارا، تو قاری صاحب دیکھیں کہ پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو پاک راتوں میں تھوڑا تو قریب کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس میں سورۃ روم میں توحید پر بڑا کھل کے عقلی دلائل دیتے ہیں، اور اللہ کی اور قرآن کی صداقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ میری یہ نشانیاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، وَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اچانک تمہیں اس نے بشر بنا دیا، روح ڈال کے تمہیں بشر کی شکل اختیار کر دی۔ اب تم زمین میں جو پھیل رہے ہو تم بشر کی حیثیت میں پھیل رہے ہو، ابتدا تمہاری خمیر تمہارا مٹی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے میں سے ہی تمہارے واسطے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے میاں بیوی کے درمیان دوستی اور محبت اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ غور کیا کرنا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ سکون فرما رہا ہے کہ تم بیویوں سے سکون حاصل کرو، کہ وہ گھر میں آئے جب تھکا ماندہ کام کاج سے، گھر کی خوبصورتی دیکھ کر، بیوی کے کام کرنے کا انداز دیکھ کر، اس کا سگڑ پن دیکھ کر، پھر اس کے آؤ بھگت دیکھ کر اس کو سکون نہیں میسر آئے۔ اور یہ کہاں سے میسر ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی سے، جس سے نکاح ہوا ہو۔ اگر وہ بغیر نکاح کے یہ حرکتیں کرے گا تو زانی اور بدکاریوں کو یہ نعمت میسر نہیں آتی، ان کو یہ خوشی کہاں سے ملنی ہے؟ یہ تو صرف نکاح شدہ لوگوں کے لیے۔ اللہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ صرف تمہارے واسطے بیویاں ہیں جن سے تمہیں سکون ملتا ہے، اور حسن ڈھل جائے، عمر ڈھل جائے، عمر کہاں تک پہنچ جائے، جو زندگی رب نے لکھی ہے وہ ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ 70 سال کا بابا بھی ہو جائے تو وہ بیوی کے بغیر وہ 1 منٹ نہیں، بیوی ہے تو وہ بابے کے بغیر 1 منٹ نہیں گزارتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ محبت پیدا کی، خود فرما اللہ اکبر۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ تندرستی میں، جوانی میں، بیماری میں، بڑھاپے میں دوسرے کا سہارا بن جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ زمین ہے جتنی ہے، نیچے تہ جتنی بھی ہے اس کی، جو آسمان ہے اس کی جتنی بھی تہیں ہیں، یہ ساری اس نے پیدا کی ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اس نے پیدا کیا، کہیں کوئی بولی بولی جا رہی ہے، کہیں کوئی بولی بولی جا رہی ہے، کہیں کوئی بولی بولی جا رہی ہے۔ یہ ساری بولیاں اللہ نے بنائی، اللہ نے ان کو دی ہیں بولنے کی سکت، اس سے وہ اپنی بولیاں بھی پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے الوان کو تمہارے رنگ بھی بنائے ہیں، کسی کو بہت چٹا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گندمی بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ جاننے والوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہوگی اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ یہ دن ہے، یہ رات ہے۔ دن میں تمہارا کام کرنا، روزی کی تلاش میں پھرنا، اور رات کو تم نے پھر آ کر سکون کرنا، آرام کرنا، اور اس کا رزق اللہ نے دیا ہے اس کو تلاش کرنا پھرنا، یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے یہ پیدا کر کے دیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو دیکھ سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، جو سنیں وہ بھی سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے، بجلی چمکتی ہے وہ دکھاتا ہے، پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور پھر زمین کو اس کے ساتھ مردہ پڑی اور زمین اس میں پانی جب آسمان سے گرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں سے بتا رہے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، عقل مندوں کے لیے اللہ نے ساری نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں۔ آگے اور نشانیاں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ذرا کہاں تک ہے آسمان؟ ذرا اب 4000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں آسمان چل رہا ہے، اب 10,000 کلومیٹر سفر کرتے ہیں چاند آسمان آپ کے اوپر موجود ہے کوئی اس کا پلر ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا؟ کس نے کھڑا کیا ہو؟ اللہ اپنی نشانی یہی بتا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکالے گا، جب پکارے گا ایک دفعہ آواز آئے گی اور تم سارے اچانک باہر آ گئے، یہ اس کی نشانی ہے سمجھنے کے لیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے اسی کی فرما برداری، اس کی فرما برداری کے علاوہ اور کوئی ان کو کچھ آتا ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں زندگی، موت، بیماری، صحت، دوسرے معاملات زندگی سب میں، سب مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سب اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ صرف اعمال میں انسان ہے تو نافرمانی کرتا ہے، اعمال میں انسان ہے تو نافرمانی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی غیر انسانی جاندار کو، جانوروں کو، کسی کو کبھی وہ غیر فطری عمل کرتے دیکھا ہو؟ کبھی ان سے نافرمانی کا کوئی طریقہ کہ جس کو جو اللہ نے غذا دے دی ہے اس نے وہی کھانی ہے۔ شیر کو گوشت کی غذا مقرر کیا، وہ گوشت کھائے گا، وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری اور گائے بھینس وغیرہ کو اللہ نے گھاس پر راضی کیا ہوا ہے، اس کو گھاس کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اس کے آگے گوشت رکھ دو نہیں کھائے گا۔ یہ کس نے یہ نظام بنایا؟ کس نے عقل دی ہے ان جانوروں کو یہ بنے یہ کھانا یہ نہیں کھانا؟ یہ صرف اللہ ہے جس نے انہیں اپنے اعمال میں، ان کو کام کرنے میں ایک فرما برداری کے تحت اس کو مقرر کر رکھا ہے، اس کے تحت چلتے ہیں۔ پھر والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اهون علیہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور وہی ہے جو تخلیق پہلی بار بھی جس نے کی، ایک دفعہ اس نے بنا دیے، پیدا کیے جا رہا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور اسے زیادہ آسان ہے اس کے لیے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں سب سے اونچی شان جو اس کی ہے، وہ وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے کہ وہ کیسے مارتا ہے، کیسے پھر جیتا ہے۔ دنیا کی سائنس سر جوڑ کر بیٹھی، کوشش کر چکی کہ انسان مرتا کیسے ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں آج تک سمجھ۔ ہسپتالوں میں ایسے واقعات ہوئے، انہوں نے شیشے کا ایک تابوت بنایا جو انسان کے بس ان کی دانش میں مرنے کا آخری لمحات تھے، چند لمحوں میں اس نے مر جانا تھا، اس کی ایسی اسٹیج تھی، انہوں نے اس کو شیشے کے تابوت میں ڈال دیا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مرتا ہے۔ نہیں پا سکے، نہیں پا سکے، نہیں دیکھ سکے۔ یہ انسان بڑی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کہ اس نے جو اپنا کام، اس کا کام ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ دیکھنے کی، تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لے گیا، یقین کرو، اس پہ بھروسہ کرو کہ میں نے بھیجا ہے، میں لوں گا، پھر کھاؤں گا بھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک اور مثال توحید کی سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ یہاں پر
مثال دے رہا ہے کہ تم اپنے کسی معاملات میں اپنے نوکر کو شامل کرنا پسند کرو گے؟ کسی بھی معاملات میں، کاروبار کی کوئی ایسی راز کی باتیں، کوئی چیز، کبھی تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھنا پسند کرو گے؟ نہیں ایسا ہوگا نا، تو پھر اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا کام اللہ پر، مخلوق کا کام مخلوق پر۔ اب ہم مخلوق کو کہیں کہ وہ اللہ ہے، یا وہ اللہ جیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اب زکوٰۃ دینے سے ہمارے ہاں تصور ہے، جو زکوٰۃ نہ دینے کا ایک لوگوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے حکومت زکوٰۃ لیتی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ تو شروع سے ہی آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی زکوٰۃ زبردستی لی جاتی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، 5-10 روپے کا اشام دیا جی، ہم شیعہ ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے بینکوں سے۔ ہم زکوٰۃ کو بچانے کے لیے وہاں پر لکھ کے دے دیں گے، ہم 5 روپے کے اشام پہ ہم شیعہ ہیں اور ہماری فقہ میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہم زکوٰۃ سے بچنے کا ہمیں طریقہ، یا اور کوئی طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، وہ اس وقت پاک ہو جاتا ہے مال، وہ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے زکوٰۃ، جبکہ سود لینے سے مال کم ہوتا ہے، اور ہم سود پہ زور زیادہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف ہم منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو کوئی سودی قرض تم لیتے ہو لوگوں کے اموال میں تاکہ یہ پیسہ بڑھ جائے، لیکن نہیں، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو کوئی تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اور اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے کہ وہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہو، تو وہ کئی گنا اللہ اس کو بڑھا کے دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زمین میں جو کچھ فساد اس وقت پھیلا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم چاہے اس کے لیے کتنی بھی دعائیں مانگ لیں، کتنے بھی ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے کبھی اس کی وجوہات نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، مانا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا، وجہ اللہ نہیں چاہ رہا۔ کہیں نہ کہیں انسان کی کوتاہی ہے، کیونکہ ہم جو بھی ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی پر بلا وجہ ظلم کرے۔ ہمارے پاس کہیں نہ کہیں ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم روا رکھا ہوا کسی بھی صورت میں۔ آئے دن ہم اخباروں میں، ٹی وی پہ، خبروں میں، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں۔ ابھی قریب پرسوں چوتھ کی بات ہے، وہ ایک واقعہ ہوا ہے بورے والا کا، کس جگہ کا، لیاڑی کا، کہ وہ ایک بچی کو بھائی نے مارا ہے، اور پہلے اس کے ساتھ باپ نے بھی اور بھائی نے بھی زیادتی کی ہے، پھر اس کو مار بھی دیا ہے، وہ پکڑے بھی ہیں۔ زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ کیوں نہیں پھٹی زمین؟ ایسے لوگ کیوں نہیں اس میں دفن ہوتے؟ پھر ہم کہیں ہمارے اعمال، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ کیا کام ہم کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کس طرح رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ کتنا اس کی غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، کیا بات کرے بندہ، بہت بری حالت ہوئی ہے۔ بہت جتنی ہم نگاہ دوڑائیں اپنے آس پاس، بہت ہی گمراہی کے گڑھے میں گرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے حقیقت واضح کرنے کے بعد بھی جو شخص جرم کرتا ہے اسے ہم دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، آخرت میں تو دینی ہی دینی ہے نا، دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہم جتنے بھی واقعات اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ سارے نافرمان تھے، یہ سارے اللہ کی غیرت کو جھنجھوڑنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے جب زندگی میں ان کو زندگی قیامت تو نہیں آئی نا ابھی، تو لیکن ان کو کیوں ختم کر دیا؟ اللہ نے کہا کہ میں دنیا میں بھی ان کو ہلاکت کروں گا، آخرت میں تو میں نے عذاب دینا ہی سکے۔ تو یہاں وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کئی رسول بھیجے تھے، ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے، ان کو ہم نے دلیلیں بھی پیش کی تھی، لیکن نہیں انہوں نے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کس طرح کا انتقام لیا؟ انہوں نے جو جرم کیا تھا اس کے مطابق، اور ہم نے پھر مومنوں کی مدد کی، یہ ہم پر لازم تھا ان کی مدد کرتے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اب میں بیٹھوں یہ چاہوں کہ مجھے ایسے گھر بیٹھے بیٹھے مجھے ہدایت آ جائے، میں نہ کوئی بات سنوں، نہ میں جا کے ٹائم لگاؤں، نہ میں واز سنوں، نہ میں اللہ کا ذکر سنوں، نہ قرآن پڑھوں، نہ نماز پڑھوں، اور ساری ہدایت مجھ پر اللہ تعالیٰ نشاور کر دے. میرے اندر بھی تو کوئی رمق ہو، میں دھیان سے سنوں، اس پر میں جو ڈرانے والی آیتیں اسے ڈروں، جو خوشخبری والی آیتیں ایسے کام کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کروں. اللہ اکبر. ایک اور مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ. اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، تیرا کام نہیں ہے تو سنانا. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور اپنی بات اپنی پکار بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کیا کہہ رکھا ہے؟ اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں تو پھر تم کس طرح ان سے بات کرو؟ اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہو. تم اندھوں کو کس طرح راہ سے لاؤ گے؟ ان کی گمراہی کس طرح ختم کرو گے؟ ان کو سناؤ، اور انہی کی وجہ سے ہم ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما برداری بھی کرتے ہیں. ان کو آیتیں سنانی پڑیں گی. اس طرح نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اندھیرا اجالا ایک برابر ہے، نابینا اور بینا ایک برابر ہے. اللہ نے فرق رکھا ہے. اللہ نے یہ آزمانے کے لیے ہمیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ ہمیں آزما رہا ہے. جگہ جگہ پہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا. اور پھر سورۃ لقمان ہے جی. یہ سورۃ لقمان عرب میں ایک بہت ہی عقل مند دانا شخص تھا، اور عربی لوگ جو ہیں ان کو بہت احترام سے جانتے تھے. وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایک دانا آدمی تھے. ان کے ہر نیک مسلمان، صالح مسلمان تھے. اللہ نے ان کی باتوں کو اور ان کے طور طریقے کو قرآن کی زینت بنا دی. اللہ اکبر. اب یہ اس وقت تھا کہ جب قرآن جب پڑھا جاتا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ پیغام کا انکار کرنے کے باوجود اس کی تاثیر سے بھی انکاری تھے. اور کچھ لوگوں نے اس کی قرآن کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے آزما لیے تھے کہ وہ وہاں کے جو معزز لوگ بنے ہوئے، بڑے اپنے آپ کو معزز کہلانے والے، انہوں نے کچھ پیشہ ور قسم کی لونڈیاں اکٹھی کی ہوئی تھی، گانے بجانے والیاں، اور وہ ان کو اکٹھا کر کے بٹھایا ہوتا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کھڑے ہوں تو وہ لونڈیاں لے کر پہنچ جاتے تھے اور وہ ڈھول بجاؤ اور گانے گانے لگے تاکہ ان کی آواز نہ باہر آئے نہ کچھ سنے. اس پر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور وہ لوگ لوگوں میں سے وہ بعض لوگ بڑے غافل کرنے والی بات ہے تو اللہ کی یہ باتیں خریدتے ہیں، نہ جانے اللہ کے راستے سے کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب آئے. جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کر کے منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی اس نے سنی ہی نہیں تھی، منہ پھیر لیے. اس کے کانوں میں بوجھ ہے، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو نبی، پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اسی طرح یہ حضرت لقمان کے بارے میں پھر وہ یہ ان کی دانائی حکمت، بعض لوگ کہتے ہیں حکیم لقمان، یہ کوئی حکمت والے وہ طبیب تھے، نہیں، یہ ان کی حکمت دانائی کو کہتے ہیں. ان کو بہت اللہ نے حکمت سے مراد عقل مندی، اتنی عقل دی تھی کہ وہ بہت اچھی اچھی دانا قسم کی باتیں کرتے. یہ دانا سے حکمت ہے، دانائی سے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور بے شک ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بے پرواہ ہے اور وہ تعریف والا ہے. اس کو کسی کی ناشکری سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، فرق نہیں پہنچتا. اب لقمان حکیم صاحب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں. اللہ نے وہ نصیحتیں قرآن کی آیتوں کی شکل دے دی، آیتیں بنا دی قرآن کی، اس کی نصیحتیں. کیا پہلی نصیحت؟ سب سے پہلی نصیحت سن لیجیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا، یا بنیا، میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا.
کبھی بھی شرک نہ کرنا، اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے ساتھ کریں گے اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی نہ شریک ہو سکتا ہے نہ۔ یہ نصیحت پہلی ہے۔ دوسری نصیحت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ یہاں ایک دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کرتے رہو۔ ایک یہاں پر اور ایک بات ایڈ کر دی اللہ نے کہ ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں تاکید کی گئی کہ ان کا خیال کریں، اور اس کی ماں جس نے پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں اٹھا کے اس کو پھر جنم دیا اور پھر اسے 2 سال چھاتی سے لگایا، دودھ بھی پلایا، فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان اشکر لی، اب تو میرا بھی شکر ادا کر، والدین کا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اب تو بڑا ہو گیا، تو عقل دے دی ہے میں نے، اب تو شکر میرا بھی ادا کر اور اپنے والدین کا بھی ادا کر۔ اور ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے ایسی بات پر اکسائیں، آمادہ کرنا چاہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا، اس کی بات نہ مان، نافرمان ہو جا اللہ سے، تو وہ پھر کیا نہ ماننا نہیں ہے تمہارے لیے ضروری، ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے کے ساتھ، ان کی اس بات پر عمل نہ کرو، یہ نہ مانو، شریک نہیں ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے تیسری بات، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، بے شک کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی گندم سے بھی چھوٹا دانہ، اتنا چھوٹا سا ایک دانہ ہو، اس سے دانے سے بھی برابر کم وزن کی ہو بے شک، اور یا کسی چٹان جتنی ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے جائے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا بنیا، چوتھی چیز، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیک کاموں کی تلقین کرتے رہنا، برے کاموں سے ونہا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرنا ہے جو کچھ تجھے مل جائے، اور جو نہیں ملا تو بھی صبر کرنا ہے، جو مل گیا اس کو صبر کے ساتھ شکر بھی کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز، بد اخلاقی سے بھی پرہیز کرنی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنی گالوں کو، اپنے رخساروں کو ٹیڑھا نہ کر، لوگوں سے منہ نہ پھیر، ان کے سامنے اکڑ کے نہ بیٹھ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو محبت سے نہیں دیکھتا۔ وقصد فی مشیک، یہ آیت میں نے پہلے بھی 2-4 دن پہلے سنائی، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار، دھیمی دھیمی چال سے چل، دھیما دھیما، نہ تیز بھاگ نہ آہستہ چل، میانہ روی سے چل، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، چکھاڑ کے چیخ کے مت بولا کر، کیوں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب مکہ والوں کے دلائل، قرآن مجید کے عقلی اور عملی دلائل کے مقابلے میں مشرکین قریش کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں اور کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ جب بھی ان کو بتایا جاتا تھا کہ ہم تیری بات سنیں، ہم اپنے باپ دادا کا جو دین ہے اس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا پاگل تھے جو یہ کرتے آئے تھے، اس طرح سے ہمارے جد خود سے یہ چلا آ رہا ہے۔ کیونکہ وقفہ بہت پڑ گیا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بہت لمبا وقفہ پڑ گیا، تو لوگ دین سے ہٹنے لگ گئے، بہت برائیاں پھیل چکی، بہت برائیاں پھیل چکی۔ پھر نصیحت ہے انسانوں کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے، نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آ سکے، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا، بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، روز محشر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا،
کبھی بھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کرنا، کبھی اپنے کسی فعل میں ایسی حرکت نہ کرنا جس سے رب ناراض ہو، وہاں پھر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ تو نبی اپنی بیٹی کو یہ تلقین کر رہے ہیں اور اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کھلی چھوٹ ہے، وہاں ہمارے کسی نے کام نہیں آنا۔ آئیں گے کام، ہمارے اعمال ہمارے کام ہیں، جو ہم یہاں سے کما کے لے جائیں گے وہی ہمارے کام ہیں، اور ہم سے پہلے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے ہمارے اعمال۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے اور یہ دھوکہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب آگے سورہ سجدہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ طہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی بہت اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس کی نعمتوں کا بڑا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں اور نچھاور کی ہوئی ہیں اس کی، اور پھر آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، عرش بنایا، اور ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افلا تتذکرون، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں تمہیں بتایا بھی جا رہا ہوں پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر آ جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اس میں ایک آیت میں بڑی بہت بڑھانے والی آیت ہے، بہت کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں عذاب چکھاتے رہیں گے، تھوڑے تھوڑے عذاب۔ جو لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں میں انہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دیتا رہوں گا۔ کس طرح؟ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی باندھ ٹوٹ گیا، کبھی کوئی آتش فشاں پھٹ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کوئی طاعون کی بیماری پھیل گئی، کبھی کوئی کرونا کی بیماری پھیل گئی، کبھی کوئی چیز آ گئی، ہیضہ پھیل گیا۔ یہ عذاب ہے اللہ کے، چھوٹے چھوٹے عذاب ہو کہتا ہے میں بھیجوں گا۔ کیوں؟ کہ تم بھٹکتے جا رہے ہو، راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جا رہا ہوں، میں تمہیں پکڑنے کے لیے لعلہم یرجعون اپنے پاس واپس بلانا چاہتا ہوں۔ مت جاؤ مجھے طرف سے کمر کر کے، مجھے پیٹھ کر دکھا کے مت جاؤ، واپس آ جاؤ، میں واپس بلانے کے لیے میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب۔ یہ وہی عذاب ہے، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ عقل پہ اتنا پردہ پڑ چکا ہے، شیطان اتنا ہم پر حاوی ہو چکا ہے کہ ہم ان باتوں سے بھی عقل حاصل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھتا، ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس رب کی آیات آئی، اس نصیحتیں پہنچی اور اس نے کیا کیا؟ اعرض عنہا، منہ پھیر لیا۔ اللہ کی نصیحتیں آیتیں آ رہی ہیں اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انا من المجرمین منتقمون، ایسے لوگوں سے پھر ہم نپٹنا جانتے ہیں، انتقام لینا جانتے ہیں۔ اللہ چلو جی، سورۃ احزاب ہے، ایک دو آیتیں اس کی کل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کل انشاءاللہ 22 سے 12 مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے تھوڑا پڑھ لیں لیکن اتنا پڑھ لیں کہ ہمیں سمجھ آئے، اس کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں قرآن کی تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ سکے اور اس کا پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔